نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات کرام، اللہ رب العزت جل جلالہ وعم نوالہ کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو دولت ایمان و عمل، عقیدے کی صحت و سلامتی کے ساتھ ماہ خیر و برکت رمضان المبارک کی یہ برکتیں اور ساعتیں نصیب فرمائی، اور آج سید الایام جمعۃ المبارکہ بھی ہے. یہ ماہ مبارک کا پہلا عشرہ، عشرہ رحمت، آدھا گزر چکا. آج چھٹا روزہ ہو گیا، 6 تراویح ہو گئی. وقت کتنی تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دوا ہے. کہاں ہم انتظار کر رہے تھے، کہاں گھڑیاں دیکھ رہے تھے، دن گن رہے تھے کہ ماہ مبارک آنے والا ہے، خیر و برکت کا مہینہ آنے والا ہے. خیر و برکت کا مہینہ بھی آ گیا اور اس کے 6 دن بھی گزرنے والے ہیں. اب یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے، اپنا اپنا مقدر ہے کہ اس خیر و برکت کے بہتے دریا میں کون اس سے فائدہ اٹھاتا ہے، کون اپنی قسمت کی محرومی پہ ماتم کرتا ہے. یہ اپنا اپنا نصیبہ ہے. لیکن سرکار کا فرمان ہے من جد فجد، جس نے کوشش کی وہ کامیاب ہو گیا، وہ پا لے گا اسے. لیسا للانسان الا ما سعی، قرآن کریم نے فرمایا نہیں ہے انسان کے لیے مگر اس کی کوششوں کے بقدر. جتنی وہ کوشش کرے گا، جتنی وہ محنت کرے گا، اتنی محنت کا صلہ وہ یقیناً پائے گا. دیکھ رہا ہوں، آپ بھی دیکھ رہے ہیں معاشرے کے حالات کو. اتنی پریشانیوں کے باوجود، اتنے امتحان اور آزمائش کے باوجود ہم ہیں کہ اپنی اس بے ڈھنگی چال سے 1 انچ واپس پلٹنے کو ہم تیار نہیں. اس بے تکے انداز سے ہم 1 قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. اس ماہ خیر و برکت میں بھی جس کے لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ جب بندہ مومن روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خالق کائنات رب ذوالجلال اللہ وحدہ لا شریک ارشاد فرماتا ہے روزہ میرے لیے
میرا بندہ جو روزہ رکھتا ہے وہ میرے لیے ہے، تو لہذا اس کی جزا بھی میں خود اسے دوں گا۔ اس کی جزا بھی میں خود اسے دوں گا، بغیر کسی تمثیل کے۔ وہ تو بڑی بارگاہ ہے، ہم کیا اس کی مثال پیش کریں، وہ تو بے مثل و بے مثال ہے، رحمان و رحیم۔ عقلوں کو سمجھانے کی خاطر کلم الناس علی قدر عقولہم کے تحت کہ لوگوں کو ان کی عقل کے مطابق کلام کرو، اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کوئی فنکشن ہو، کوئی امتحان ہو، اس میں کامیابی کے بعد ہم فنکشن کرتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، انعام و اکرام کی تقسیم کرتے ہیں، نہیں کرتے دنیاوی اعتبار سے۔ اس میں کچھ معزز اور مخصوص مہمانوں کو بلایا جاتا ہے، ان مہمانوں میں بھی کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے۔ ہر آنے والے کا دل یہ چاہتا ہے جو امتحان میں کامیاب ہو کر آیا ہے کہ وہ جو سب سے اعلیٰ، جس کے لیے ممتاز کرسی ڈالی گئی ہے، معزز مکرم مہمان جو ہے ہمارا، وہ عالم دین ہو، مفتی ذوی الاحترام ہو، قاضی شریعت ہو، اور اس پر سونے پر سہاگا کوئی سید زادہ ہو، تو ہر ایک کا دل یہی چاہے گا کہ مجھے جو انعام ملے وہ ان کے ہاتھ سے ملے، ان کے دست مبارک سے ملے، تو میری عزتوں میں دوبارہ ہو جائے۔ یہ چاہت ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے؟ بغیر کسی تمثیل کے وہ بارگاہ ایسی عظیم المرتبت ہے، خالق کائنات، مالک کل موجودہ، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا اپنے دست اقدس سے عطا فرماؤں۔ تو کیا خوش نصیب ہوگا وہ انسان، کیسے اپنے مقدر پہ ناز کرے گا وہ فرد، وہ بندہ مومن کہ جسے رب ذوالجلال خود بلا کر کے انعام و اکرام سے نوازے۔ کیا ہم اس لائق ہیں حقیقت میں اس انعام کے مستحق ہیں؟ حقیقت میں نہیں، لیکن اللہ نے اپنے کرم سے ہمیں بنا دیا، اپنے حبیب کے تصدق و طفیل امت مصطفیٰ میں پیدا فرما کر ہم پر احسان عظیم فرما دیا، اور روزہ فرض کر کے ہمیں اپنے محبوب اور مقبول بندوں کی جماعت میں شامل فرما دیا۔ تو کیا ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اپنے خالق و مالک کے دستے قدرت سے اس انعام کو حاصل کریں؟ ہائے افسوس، ایک اور حدیث میں فرمایا گیا الصوم لی وانا اجزی بھی، کہا کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ ایک حدیث میں فرمایا الصوم لی انا اجزا بھی، ارے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں خود بن جاؤں گا۔ ایک تو ہے دینا، ایک فرماتا میں خود اس کی جزا بن جاؤں گا۔ جس کا خالق خود ہو جائے اسے کس چیز کی حاجت باقی رہتی ہے؟ بولو ایمانداری کے ساتھ، سست تو نہیں ہونے روزے میں رہ کر ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ پتہ نہیں کب کے بھوکے ہیں کہ ہم جو ہے ہماری طبیعت بالکل نڈھال ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، روزہ دل کی تقویت کا نام ہے، نور ایمان کو دلوں کے اندر روشن و منور فرما دیتا ہے۔
روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ ویسے اگر ہمارے منہ میں اگر بدبو آ جائے، بو آ جائے، تو کوئی ہمیں بٹھا لے گا نہیں اپنے پاس، کوئی ہمیں پسند نہیں کرے گا اپنے پاس بٹھانا۔ لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ عما نوالہ کا کرم تو دیکھو، اس کا فضل و انعام و اکرام و احسان تو دیکھو۔ اے لوگوں، کن کن نعمتوں کو اپنے رب کی جھٹلاؤ گے؟ وہ کیسا کریم ہے، ہم پر کرم پہ کرم فرما رہا ہے، اور ہم کیسے ناہنجار ہیں کہ ہر کرم کی ہم ناشکری کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کو روزے دار کے منہ کی بو مشک و عنبر سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ انسان ہے کہ وہ برابر میں بٹھا لے گا نہیں، وہ خالق ہے کہ مشک و عنبر سے زیادہ محبوب رکھتا ہے روزے دار کے منہ کی بو۔ روزہ انسانیت سکھاتا ہے، روزہ انسان کو رحم دل بناتا ہے، روزہ انسان کو صابر و شاکر بناتا ہے۔ انسان کے اندر جو عجلت ہے، اس عجلت کی لگام روزہ ہے۔ روزہ روزہ انسان کو انسان بناتا ہے۔ روزہ جو ہے وہ دوسرے کے درد کا احساس دلاتا ہے، روزہ دوسرے کی پریشانی اور مصیبت کا تمہیں احساس دلاتا ہے، پڑوسی کے بھوک اور پیاس کا تمہیں احساس دلاتا ہے کہ جب تمہیں کچھ کھانے کو نہیں ملے گا تو تمہارے جسم کی جو کیفیت ہو رہی ہے، جبکہ یہ کیفیت اس وقت ہے جبکہ سحری تم گلے تک دبا کے کھا رہے ہو، اور افطار حلق تک دبا کے کھا رہے ہو، یہ بھی کوئی روزہ ہے؟ بولو۔ لیکن اللہ کا حکم ہے سحری کھاؤ، سحری کرو، سرکار کا فرمان ہے، اور پھر روزہ رکھو، افطار کرو، رب کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ کیسی کیسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں ہمیں عطا فرماتا ہے، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ غریب سے غریب گھر میں بھی ایک دو قسم کا سالن بن ہی جاتا ہے رمضان میں، اس کے دسترخوان پہ بھی دو چار قسم کے پھل آ ہی جاتے ہیں دسترخوان پر۔ اللہ کی رحمت دیکھو، اس کی نعمتیں دیکھو، کن کن نعمتوں کا ہم انکار کریں گے؟ اور روزہ جو ہے ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ جب ہم سحری کھا کر افطار پیٹ بھر کر کے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کی خاطر جائز و حلال چیز کے ہوتے ہوئے ہم اسے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں، تو اس مختصر سے وقت میں جو پیاس کی شدت ہمیں محسوس ہوتی ہے، جبکہ روح افزا کی بوتلوں پہ بوتلیں چڑھا کے بیٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی کی بوتلوں پہ بوتلیں چڑھا کے بیٹھتا ہے، یہ سوچ کر کے آخر تک پانی پیتا ہے کہ کہیں پانی کی کمی نہ ہو جائے بدن کے اندر میں۔ اس کے باوجود پیاس کی شدت انسان کو احساس دلاتی ہے کہ غریب الوطن، مسافر، مصیبت زدہ شخص جو تمہارے پڑوس میں رہتا ہے، جسے ایک وقت کا کھانا بھی میسر نہیں ہے، اور تمہارے دسترخوان پر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، تم اس کی اس غربت کا بھی احساس کرو،
اس کی اس تکلیف اور بھوک کا بھی احساس کرو. یہ احساس دلاتا ہے اور یہ احساس دلا کر انسان کو انسانیت سکھاتا ہے اور ایثار و قربانی کا ایک جذبہ فراواں پیدا کرتا ہے. اکثر مسافر لوگ غریب الوطن جو اپنے وطن سے دوسرے وطن پہنچ چکے ہوتے ہیں، یہ اکثر مسجدوں کی طرف افطار کے وقت آ جاتے ہیں. تو ہم اور آپ جسے اللہ نے یہ توفیق دی وہ احساس کرتا ہے کہ مسجد کے اندر کچھ نمازی آ گئے، کچھ روزے دار ہوں گے، چلو جہاں ہم اپنے گھر کے لیے کچھ خرید رہے ہیں مسجد کے لیے بھی ہم کچھ نہ کچھ لے لیں. وہاں کوئی نہ کوئی روزے دار ہوگا، ہم اس روزے دار کو افطار کرا دیں. تو کچھ نہ کچھ لے کر کے چلتے ہوئے مسجد میں دیتے ہوئے چلے جاتے ہیں. یہ روزہ تمہیں احساس دلاتا ہے، یہ انسانیت کا درد، اپنے بھائی سے الفت و محبت، اپنی پسند اپنے بھائی کی پسند کا احساس تمہیں دلاتا ہے. اور روزے کے وقت میں، روزے کی حالت میں، افطار کے وقت جب ہم سامان خریدتے ہیں تو دل یہ چاہتا کہ یار میں تو اچھا لے رہا ہوں، میں مسجد میں دے رہا ہوں، میں روزے داروں کے لیے ان کے لیے بھی تھوڑا سا اچھا ہی خریدوں. یہ ایمان کی علامت ہے. جو تم اپنے لیے پسند کرو اپنے مومن بھائی کے لیے بھی وہی پسند کرو. یہ احساس ہوتا نہیں ہوتا ہے، دلوں میں پیدا ہوتا نہیں ہوتا. یہ من جانب اللہ ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل و احسان ہے. جب یہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے تو غنیمت سمجھنا اور اس عمل کو کر بیٹھنا. ایسے ہی اگر ہم دسترخوان پر بیٹھے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بھائی کو روزہ افطار کرائیں، لیکن سامان اس کے پاس بھی موجود ہے، سامان ہمارے پاس بھی موجود ہے. تو ایسی صورت میں دسترخوان پر بیٹھنے والے سب اپنے اپنے حصے کا لیے بیٹھے، تو اب اس میں افطار ایک دوسرے کو کیسے کرائیں؟ اللہ کی رحمت دیکھو، اس کے حبیب پاک کا فرمان شان دیکھو. کچھ نہیں، ٹھیک ہے، تمہارا سامان تمہارے پاس، اس کا سامان اس کے پاس. تم چاہتے ہو کہ اپنے مومن بھائی کا روزہ افطار کرا دو تو اپنی کھجور اٹھا کے اسے دے دو، اس کی کھجور اٹھا کے اپنے پاس لے آؤ. یہ اس طرح ایک دوسرے کو روزہ کھلوانا ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایک دوسرے کو روزہ کھلوانے کا اجر و ثواب عطا. کن کن نعمتوں کا ذکر ہم کریں، کیسا کریم ہے ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمارا پروردگار. قدم قدم پر رحمتیں ہیں، قدم قدم پر انعام و اکرام کی بارشیں ہو رہی ہیں. درس انسانیت کتنا پیارا لگتا ہے، درس اخوت و محبت. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایک دوسرے کی دلجوئی کرو، ایک دوسرے کی مدد کرو، ایک دوسرے کے کام آؤ. مسجد یہ بھی اللہ کا گھر ہے، یقیناً اللہ کا گھر ہے. جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تو نماز کو آتے وقت اگر صرف نماز کی نیت کی ہم نے تو ہمیں نماز کا اجر و ثواب مل جائے گا. لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت نور اللہ مقدہ ارشاد فرماتے ہیں مسجد آتے وقت 50 سے زیادہ نیتیں بھی آدمی کر سکتا ہے، اگرچہ اس کا معاملہ پیش نہ آئے، لیکن 50 نیتوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا فرمائے. کون کون سی نیتیں کر سکتے؟ گھر سے نکلے، ہم نے یہ نیت کی کہ راستے میں اگر کوئی پتھر پڑا ہوگا جو نمازی کو، گزرنے والے راہگیر کو تکلیف دیتا ہوگا، ہم اسے سائڈ میں کر دیں گے. پتھر ملے نہ ملے اجر تمہارا پکا ہے، رجسٹرڈ. راستے سے گزر رہے ہیں، نماز کو جا رہے ہیں، کوئی ہمارا بزرگ معمر شخص جو اس منزل میں ہے کہ اسے سہارا دے کر مسجد کے دروازے تک ہم پہنچا دیں، اگر ہمیں ملے گا تو ہم اس کا ہاتھ پکڑ کے بڑے پیار محبت کے ساتھ
مسجد کے دروازے تک ہم پہنچا دیں گے. وہ ملے نہ ملے تمہیں اجر و ثواب مل جائے. ہم راستے میں گزر رہے ہیں, مسجد جائیں گے تو مسجد جاتے وقت ہم اپنے ایمانی بھائی جو غافل ہیں, روڈوں پر بیٹھے ہوئے ہیں, گپ شپ لڑا رہے ہیں, کم از کم ہم انہیں نماز کی دعوت دیتے ہوئے گزر جانا. اگر اللہ نے توفیق دیا, اگر بے تکلفی ہے تو ہاتھ پکڑ کے اٹھا کے لے آئیں گے, نماز کے لیے لے آئیں گے. وہ آئے نہ آئے تمہارا اجر و ثواب پکا. ہم راستے سے گزر رہے ہیں, کوئی راستہ بھٹکا ہوا شخص ہم سے اگر پتہ پوچھے تو ہم اسے اس کا پتہ, اس کی منزل بتا دیں گے, اجر و ثواب پکا ہے. ہم مسجد میں حاضر ہوں گے, اول وقت مسجد جائیں گے, دیکھیں گے کہ مسجد صاف ستھری ہے کہ نہیں ہے. اگر صفائی نہیں ہے, کوئی کوڑا کرکٹ, کوئی دانا دن کا, کوئی کنکر یا کوئی دن کا اگر ہمیں نظر آ جائے تو ہم اسے اٹھا کر صاف کر کے کچرے دان میں ڈال دیں گے. ملے نہ ملے تمہارا ثواب پکا ہے. ہم مسجد جائیں گے, مسجد میں ہمارے دوستوں میں کوئی بیمار ہوگا, ہم اس کا پرسہ کر لیں گے. نماز میں ملے گا تو ہم اس سے بات کر لیں گے. اگر نمازیوں میں سے کوئی نمازی مسجد نہ آتا ہو اور ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم اس کی خیریت لینے اس کے گھر چلے جائیں. اللہ اکبر. مسجد میں ہم نماز کو جائیں گے, ہمارا پڑوسی, ہمارا مومن بھائی کسی ضرورت مند, کوئی حاجت مند ہے تو ہم اس کی اس حاجت کو پورا کر دیں گے. جتنی نیتیں تم کر سکتے ہو, ہر نیت پر اجر و ثواب اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عطا. صرف نماز ہی نہیں ہے بلکہ نماز کے ساتھ اگر 50 نہیں 500 نیتیں بھی کر لو تو وہ قادر مطلق تمہاری نیتوں کو جانتا ہے اور تمہاری نیتوں کے مطابق اجر و ثواب عطا فرماتا ہے. کیا ہم یہ نہیں کر سکتے؟ یہی چیز ہمیں دین اسلام, مذہب اسلام سکھاتا ہے. رواداری, ایک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق, ایک دوسرے کے ساتھ الفت و محبت, عدل و انصاف, شرعی تقاضوں کے مطابق, اس کی عرفی حیثیت کے مطابق اس کا ادب و احترام, اکرام مسلم. یہ الگ بات ہے کہ وہ فاسق ہے کہ فاجر ہے, داڑھی کٹا ہے کہ داڑھی منڈا ہے, یہ اس کا عمل ہے, یہ کمزور عمل ہے. اس دعا کرنا چاہیے کہ اللہ اسے توفیق عطا فرما دے کہ وہ سنت رسول پر عامل ہو. لیکن اس کی وجہ سے ہم اسے ذلیل سمجھیں, حقیر جانیں, یہ مناسب نہیں. کیوں؟ کلمہ گو مسلمان ہونے کی حیثیت سے اکرام مسلم لازم ہے. پیار سے سمجھاؤ, محبت سے سمجھاؤ, سنت رسول کی اہمیت کو اس کے دل میں اتارو کہ یہ سنت رسول اللہ ہے جس کے لیے فرمایا گیا حدیث پاک میں, قرب قیامت ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ اس وقت دین پر عمل کرنا بہت بھاری کام ہو جائے گا. اس زمانے میں اگر کوئی میری ایک سنت کو زندہ کرے گا, اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر و ثواب عطا فرمائے. ایک شہید جو خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنی جان جانے آفرین کے سپرد کر چکا میدان کارزار میں. تمہیں کوئی جنگ لڑنا نہیں ہے, صرف ایک سنت پر عمل کرنا ہے. تو ایک سنت پر عمل کرنے پر ایسے مقبول و محبوب 100 شہیدوں کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ تمہارے نام اعمال میں عطا کرے. اب کون محروم القسمت ہوگا جو یہ نیکی حاصل کرنا نہیں چاہتا ہوگا. میں تو بدگمان نہیں ہوتا اپنے مومن بھائیوں سے, میں تو خوش گمان رہتا ہوں کہ جہاں تک دین کی بات پہنچتی ہے اس پر عمل کا جذبہ ہمارے نوجوانوں میں, ہمارے بزرگوں میں, ہمارے بڑوں میں پیدا ہوتا. موت کا تو کوئی وقت نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں ہے. جب وقت آ گیا اس کا تو اس وقت پر اسے رخصت ہونا. تو اب ہمیں کیا معلوم کہ کب ہمارا وقت آ گیا. تو اس وقت کے آنے سے پہلے اگر ہم تیار ہو گئے
باخبر ہو گئے، ہوشیار ہو گئے اور ہم نے عمل کا قدم اٹھا لیا تو کل اللہ کی بارگاہ میں شرمندگی نہیں ہوگی، ہمیں احساس کمتری نہیں ہوگا، احساس گناہ نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آج عمل نہیں کیا تو کل ہم منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں۔ کیوں؟ بات صحیح ہے غلط ہے؟ ان تمام نعمتوں کے ساتھ کتنا دکھ ہوتا ہے مجھے دیکھ کر رمضان المبارک میں باہر ہوٹلوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے مسلمان بھائی، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، چائے پیتے ہوتے ہیں، نماز اذان ہوتی رہتی ہے، ٹھٹا دل لگی اور ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہوتے ہیں، جماعت قائم ہونے والی ہوتی ہے، یاری اور دوستی میں بیٹھے ہوئے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ رمضان جیسے مہینے میں بھی یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں ایک نیکی کو اللہ اگر چاہے تو اپنے کرم سے 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک بڑھا دیتا۔ ایک نیکی کرو گے تو 700 گنا 700 نیکیوں کا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے کرم پر ایسے ماہ خیر میں بھی پورا سال تو ہم اس کی نافرمانی کرتے رہے، مسجد کی طرف ہم پلٹ کر بھی نہیں دیکھتے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہمارے کان میں جوں بھی نہیں رہی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کر پکارنے والا من جانب اللہ 5 وقت میں پکار رہا ہے کہ آؤ فلاح کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، لیکن شیطان تمہیں ایسے جکڑے ہوئے ہیں کہ تمہیں ہر طرف سے وہ روکنا چاہتا ہے۔ کل سورہ اعراف کا کچھ حصہ تلاوت میں آیا تھا، مکمل حصہ، سورہ انعام کا بھی آیا تھا پرسوں۔ سورہ انعام کے آخر میں ہی شیطان سے مکالمے کا ذکر قرآن کریم کے اندر ہے۔ جب اس نے نافرمانی کی تو اسے مردود بارگاہ الہی ٹھہرا کر اسے دنیا میں بھگا دیا، تو اس نے مہلت مانگی تھی کہ اے اللہ تو مجھے کچھ مہلت دے دے۔ اللہ نے کہا کیا کرے گا؟ میں تیرے بندوں کے راستے میں بیٹھوں گا، انہیں راہ حق سے دور کرنے کی کوشش کروں گا، مجھے مہلت دے دے، انہیں بہکاؤں گا میں۔ جب میں ہی مقبول نہیں ٹھہرا تو اب میں کسی کو مقبول ہونے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جا میں نے تجھے مہلت دے دی، لیکن ایک بات کان کھول کے سن لے، جو میرا ہوگا وہ میرا ہی ہوگا، جو میرا ہوگا وہ میرا ہی ہوگا، تیرے بہکاوے میں وہ آ نہیں سکتا، تیرے بہکاوے میں وہ آ نہیں سکتا، جو میرا ہے وہ میرا ہی ہوگا۔ شامت اعمال سے اگر کوئی آ جائے اور اگر وہ توبہ اور استغفار کر لے تو میں اسے اپنے کرم سے معاف بھی کر دوں گا۔ تو شیطان جو ہے راستوں میں بیٹھا رہتا ہے، جب بندہ کوئی نیک کام کرنے کے لیے قدم اٹھاتا ہے تو اس کے کان میں آ کے وسوسے ڈال دیتا ہے، تو اسے اس نیک کام کرنے سے روک دیتا ہے۔ ایسا ہی ہے جو حضرات نماز کے وقت مارکیٹوں میں رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں اور بیٹھے ہوئے وقت ضائع کرتے رہتے ہیں، یاد رکھو ایسے لوگوں کو شیطان نے اپنے چنگل میں پھنسا دیا۔ ایسے لوگ شیطان کے چنگل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ کے بندے کی صدا پر، اللہ کے منادی کی ندا پر وہ مسجد کی طرف کو آ جائے، شیطان بھاگ جائے۔ جو شیطان تمہیں کہے اس کے خلاف کرنا شروع کر دو، زیادہ دن نہیں ٹکے گا تمہارے پاس، بھاگ جائے گا، چھوڑ۔
ایک طرف سے نہیں آتا ہے، سینکڑوں طرف سے تمہیں آ کر بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن نے فرمایا ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے کھلا ہوا دشمن ہے، کھلا ہوا۔ ہم اب بھی نہیں سمجھے، اگر اب بھی نہیں سدھرے، اب بھی نہیں جاگے، تو تمہیں جگانے والا کوئی آنے والا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اس لیے جاگو، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا خاک کے سائے تلے۔ اگر آج جاگ گئے، اگر آج ہوش سنبھال لیا، اگر آج ہوش میں آ گئے تو کل خوشیاں مناؤ گے۔ اگر آج مدہوش رہے، خواب غفلت میں پڑے رہے، خواب غفلت کی چادر کو تانے رہے، اوڑے رہے، تو یاد رکھو کل قیامت کے دن سوائے رسوائی اور ذلت کے کوئی کام نہیں آئے، کوئی سامان نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ سے ڈرو، اپنے دلوں کو پاک رکھو۔ روزہ دل کی صفائی کرتا ہے، دل کی گندگیوں کو دور کرتا ہے، تقوی اور پرہیزگاری عطا کرتا ہے۔ اس لیے جو حضرات ابھی تک روزے نہیں رکھ رہے ہیں، میری ان سے گزارش ہے موت آنے سے پہلے اپنے رب کی رضا حاصل کر لو۔ مرنے کے بعد وہاں کفے افسوس ملا جائے گا، پھر وہاں کہا جائے گا اے اللہ ہمیں ایک موقع دے دے، دنیا میں بھیج دے، ہم پھر جو ہے تیری اطاعت و فرما برداری کر لیں گے۔ تو پھر وہاں کہا جائے گا جو کچھ کرنا تھا پہلے ہی کرنا چاہیے، اب دیکھنے کے بعد کرنا یہ قابل قبول نہیں۔ اسی لیے کہا ہے ایمان لانا ہے تو پہلے لاؤ۔ نزا کی حالت میں اگر ایمان لائے گا تو وہ ایمان بالشہادت ہوگا، عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر کے لا رہا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی لیے بہت سے لوگ مرتے وقت کہتے ہیں انکہی کہہ دے، انکہی۔ دوسرے مذہبوں میں کان میں کہا جاتا ہے کہ انکہی کہہ دے، یعنی وہی جو مسلمان کہتے ہیں وہ کہہ دے، تو اس وقت اس کا کہا ہوا کوئی کام نہیں آئے گا اس سے۔ کیوں؟ ایمان بالغیب ہے، بالشہادت نہیں۔ دیکھ کر کے ایمان لایا تو وہ قابل قبول نہیں ہے۔ بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر یقین رکھے اور بغیر دیکھے اللہ کی ذات پر ایمان لے کر آئے، وہی ایمان اس کا قابل قبول ہے۔ یہ ماہ خیر و برکت ہے، اس میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرو۔ قرآن دل کی نورانیت پیدا کرتا ہے۔ قرآن کی جتنی کثرت ہوگی، جتنی تلاوت ہوگی، اتنا جو ہے تمہارے حق میں مفید ہوگا۔ بہت سی صورتیں اس کے اندر ایسی ہیں جو تمہاری بخشش و مغفرت کی ضامن ہے۔ سورہ تبارک الذی، جسے سورہ ملک بھی کہا جاتا ہے، اس کی بڑی عظمت و برکت و فضیلت ہے۔ سونے سے پہلے روزانہ ایک مرتبہ پڑھ لیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے فرمایا گیا، حدیث شریف میں فرمایا گیا سورہ تبارک الذی پڑھنے والا بلا ناغہ روزانہ جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور اسے جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور سوال کرنے والے فرشتے جیسے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں اس مردے سے، تو سورہ تبارک الذی ایک نورانی شکل و صورت میں آ کر اس کے سینے پر بیٹھ جاتی ہے اور ان فرشتوں سے کہتی ہے ٹھہرو ٹھہرو، تم اس سے کچھ نہ کہنا، تم میرے اس پڑھنے والے سے کچھ نہ کہنا، میں ابھی آتی ہوں، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جا رہی ہوں، میں ابھی آتی ہوں، تم اس سے کچھ نہ کہنا۔ حدیث شریف میں فرمایا گیا وہ سورت وہاں سے بارگاہ الہی میں جاتی ہے، حاضری دیتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیا کوئی دو پہلوان اپنے آپس میں جھگڑا کرتے ہوں گے، اپنی زور آزمائی کرتے ہوں گے، اتنی زور کے ساتھ یہ اپنے خالق سے جھگڑتی ہے، کہتی ہے اے اللہ کیا میں تیرا کلام نہیں ہوں؟
ارشاد فرماتا ہے کیوں نہیں؟ تو کہہ دیا اگر میں تیرا کلام نہیں تو قرآن سے مجھے نوچ دے۔ رب ارشاد فرماتا ہے کیوں نہیں، تو میرا کلام ہے۔ تو کہہ دیا اے اللہ کیا تیرا یہ وعدہ نہیں ہے کہ میرے پڑھنے والے کی تو بخشش و مغفرت فرما دے گا؟ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کیوں نہیں، میں نے وعدہ کیا، ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے، میں نے وعدہ کیا تیرے پڑھنے والے کی بخشش و مغفرت کروں گا۔ تو کہتے ہیں اے اللہ تیرے اس بندے نے مجھے تلاوت کیا ہے، زندگی بھر پڑھتا رہا، میرے اس پڑھنے والے کی تو بخشش و مغفرت فرما دے۔ رب العزت ارشاد فرماتا ہے جا میں نے تیرے صدقے میں اس کی بخشش و مغفرت کر دی۔ تو جب اللہ کی بارگاہ سے یہ انعام لیتی ہے، لینے کے بعد سیدھے جنت جاتی ہے، جنت جا کر جنتی سے جو ہے حلہ بہشت، جنتی جوڑا لیتی ہے، جنتی بستر لیتی ہے، اور سیدھے قبر میں آ کے اس سے پوچھتی ہے تو گھبرایا تو نہیں، تو پریشان تو نہیں ہوا، مجھے آنے میں تھوڑی تاخیر ہو گئی، لے اب یہ بستر تیرے لیے جنتی ہے، اور لے یہ تیرا جوڑا جنتی ہے، اب تو سو جا، اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ سو جا، نم کا نومت العروس، ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے، جب تک اس کا شوہر اسے نہیں جگاتا وہ اٹھتی نہیں ہے، ایسے ہی تو قیامت تک سوتا رہے، جب تیرا خالق تیرا مالک حشر کے دن یاد کرے اس وقت اٹھ گیا، اطمینان سے اٹھ گیا۔ یہ سورہ تبارک الذی کی برکت ہے، سورہ تبارک الذی کی برکتیں ہیں، پڑھا کرو، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ سورہ بہت سے واقعات ہیں، وقت میں گنجائش نہیں، اس لیے میں اپنی بات یہی مکمل کر رہا ہوں۔ گزارش ہے عمل کرو، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاک کی اپنی فطرت ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اگر تم اپنے رب کو راضی کرنا چاہتے ہو نیک عمل کرو، یہ موقع غنیمت ہے رمضان المبارک، اگر اس میں بھی اگر نیکی نہ کر سکے تو افسوس ہے ہماری قسمت پر، افسوس ہے ہماری زندگی پر، افسوس ہے ہمارے اس طرح کے جو ہے گزارے پر کہ جس میں ہم سے ہمارا رب راضی نہ ہو۔ تو ایسی زندگی بیکار ہے، ایسی زندگی کسی کام کی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو اس پر عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، کہنے سننے میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔